السلام علیکم دوستو، عابد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شفت سرکار کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ لگا کہ اس موضوع پر ضرور بات کی جانی چاہیے۔ اقرار الحسن نے بہرحال تنقید بھی کی اور ان کو پھر تنقید سہنی بھی پڑی، ان کو وہ حملے بھی سہنے پڑے، دھمکیاں بھی سہنی پڑی شفت سرکار کی جانب سے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں لوگ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اقرار الحسن ختم نبوت کے حوالے سے سازش میں ملوث ہیں، انہیں قادیانیوں کا جاسوس اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے اقرار الحسن کی کسی بھی جگہ پہ ہم نے یہ گفتگو، یہ بات، کوئی جملہ ایسا نہیں سنا جس میں اقرار الحسن نے یہ کہا ہو کہ ان کی ختم نبوت کے حوالے سے شفت سرکار کی کوئی علمی جو خدمات ہیں ان میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی دکھاوا ہے۔ اس نے کہیں کسی جگہ یہ بات نہیں کی، مگر چونکہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا آسان حال ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مذہب کی آڑ لے لیں اور ایسے نازک مسائل کی آڑ لے لیں جس کا جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب ختم نبوت ہم سب کا بنیادی ایمان کا حصہ ہے، تو کوئی بھی مسلمان بغیر ختم نبوت کے جو ہے اس کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے، نہ ان کے بعد آج تک کوئی 1400 سال میں نبی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ ہم سب کا ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ جناب آپ یہ کام کریں، بہت اچھا کریں، آپ کو سلوٹ ہے، عابد خان کا بھی، اقرار الحسن کا، پوری قوم کا۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو شوبدہ بازیاں ہیں، آپ کی وہ جو کیلیں نکالنے ہیں، بلٹ نکالنی ہے، جو آنکھوں سے زنجیریں نکالنی ہیں، اصل تنقید تو ان پہ کی جاتی ہے اور وہ تنقید ہونی بھی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی عالم کا کام آپ نہیں کرے، بلکہ آپ ایک ٹک ٹاکر، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا وہ کردار ادا کریں۔ باقاعدہ طور پہ آپ کے آگے پیچھے دو دو تین تین کیمرے لگے ہوتے ہیں جو آپ کے قدموں کی چال بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے چہرے کے تاثرات بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو باقاعدہ طور پہ جس میں آپ پورے ماڈل کی طرح جو ہے وہ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر اپنے مریضوں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زرق برق لباس آپ نے پہنے ہوتے ہیں جناب، وہ لباس تو علماء کے لباس ہے ہی نہیں۔ مطلب آپ کے یوں لگتا ہے کہ وہ تمام رنگوں کے کلر پہنتے ہیں جو کہ آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں اور جو ٹی وی پر خوبصورت لگتے ہیں، اور اس میں آپ شہزادے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عالم کو اس حلیے میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس خطے کی بدقسمتی ہے کہ جب کبھی اس قسم کے لوگوں کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے، وہ فوراً مذہب کی آڑ لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ہر اس شخص کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیتے ہیں جو ان پہ تنقید کرتا ہے۔ اب آپ کے جو چیلے چماٹے ہیں وہ سب کے سب ختم نبوت کا نام لے کر اقرار الحسن پر تنقید کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک اقرار الحسن کے منہ سے آپ کے ختم نبوت کی خدمات کے حوالے سے کوئی تنقیدی جملہ نہیں سنا، اور نہ ہونا بھی چاہیے۔ آپ خدمت کریں، الحمدللہ بہت اچھا کریں، مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آج تک ختم نبوت کے لیے گزشتہ 150 پونے 200 سال سے علماء کام کرے ہیں، ان میں سے کون سا عالم آپ کو شف کرتا ہوا لوگوں کو وہاں جو ہے وہ شفائیں بانٹتا ہوا نظر آیا؟ بات یہ ہے کہ، اور اس میں ایک چیز اور بھی میرے ساتھ کہتا چلوں کہ جن لوگوں کو آپ شفا سو کال شفا بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہم چونکہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، الیکٹرانک میڈیا سے، تو جناب ان کی ویڈیوز دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ تمام پلانٹڈ ویڈیو ہیں۔ ایک شخص جسے کہ سالوں بعد شفا ملتی ہے، وہ اچانک اٹھ کے اس کے تاثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک شخص بے ہوش پڑے وہ اچانک اٹھتا ہے آپ کے دم سے اور پھر وہ آپ کے پاؤں پڑ جاتا ہے، تو جناب وہ جو سالہ سال سے مہینوں سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے کیسے پتہ لگا کہ آپ نے دم کیا اور وہ اٹھ کے آپ کے پاؤں پڑ گیا؟ تو حضور یہ شبدہ بازیاں، یہ کیمروں کے سامنے جو ٹرکس آپ دکھاتے ہیں اور جو کیمروں کے سامنے آپ لوگوں کو شفا بانٹتے ہیں، اس میں یقیناً آپ کو پھر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو لوگوں میں اپنی سچائی ثابت بھی کرنی پڑے گی۔ اقرار الحسن، عابد خان اور ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، بلکہ دنیا کے جو اربوں مسلمان ہیں، وہ سب ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس عقیدے کے اپنے ایمان کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں۔ سو آپ نے جواب دینا ہے، اپنے دلائل سے دیں، اپنی شبدہ بازیاں یا سو کال جو آپ کے کرامات ہیں ان کو حق بجانب ثابت کریں۔ آپ برائے مہربانی کسی کے عقیدے پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ آپ کے عقیدے پہ حملہ نہیں کیا گیا، آپ کی صرف شعبدہ بازیوں کو نشان دی گئی ہے۔
تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو ضرور جو ہے میں ریکارڈ کروں اور اپنے ناظرین تک پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش کا حصہ ہے، تو جناب اگر ختم نبوت کے خلاف خدا نخواستہ اگر کوئی سازش ہوتی تو پھر وہ شف شف سرکار جیسے ایک مزاحیہ کردار کے لیے نہ ہوتی، پھر وہ بڑے بڑے علماء ہیں جو حقیقی معنی میں ختم نبوت کی خدمت کریں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بالکل وہ ہونی چاہیے تھی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنا ہے، آپ بالکل درست ثابت کریں، آپ کے مداحوں نے، آپ کے مریدین نے جو ہے وہ آپ کو سچا ثابت کرنا ہے، تو پھر جناب دلیل لے کر آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الزام تراشیاں کریں، کبھی ختم نبوت کا نام لیں اور کبھی کسی اور ایلیمنٹ کا نام لیں۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کافی حد تک، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں اقرا الحسن پوری کر دے گا۔ تو اللہ پاک خیر و عافیت رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیے، اللہ حافظ۔